الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہوا، اور آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سننے کے بعد انبیاء کی اتباع اور پیروی اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر 7 بار ذکر ہوا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، اور قوم عاد جو تھی وہ لمبائی کے اندر بہت بڑے لمبے قد کے مالک تھے، قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، اور پہاڑوں میں اور ریت کے ٹیلوں میں بڑے بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے، اور وہ یمن کے ساحلی سمندر کے ساحل پہ اور یمن والی سائڈ پہ ان کی وہ ساری تہذیب اور ان کی پوری عاد کی قوم جو تھی وہ موجود تھی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا، اور یہ حضرت ہود نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ تو ان کی قوم کے اندر جو تھے وہ 3 بت تھے، ثمود اور عورا جو ہے، اور یہ 3 بت تھے، اور یہ قوم جو ہے ان بتوں کو پوجا کرتی تھی۔ اور حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی زبان فصیح عربی جو ہے وہ بولنا انہوں نے ابتدا کی تھی۔ بعض محدثین اور مورخین یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ابتدا کی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان کی ابتدا کی تھی۔ تو بہرحال یہ مختلف باتیں ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور پھر ان کی قوم کے اندر وہ ساری چیزیں، اور پھر جو مسلمان مومن ہوئے تو ان کی قوم پہ اوپر جو عذاب آیا ہود علیہ السلام کی قوم پہ، جس کا نام عاد تھا، جن کو عاد الاولی بھی کہا جاتا ہے، احقاف بھی کہا گیا قرآن مجید کے اندر، تو ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا وہ سخت ترین ہوا کا عذاب تھا، اور وہ ہوا تقریباً 7 یا 8 دن چلی۔ اب دیوار کے آپ دیکھ لیں، تو 7 یا 8 دن چلی، تو وہ لوگ جو تھے وہ ایسے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، ایسے پڑے تھے جس طرح کھجور کے تنے کٹے پڑے ہوتے ہیں نا، ایسے پڑے تھے، اتنے لمبے لمبے، اور ان کے دعوے بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسا طاقت اور قوت کے اعتبار سے کوئی ہم سے طاقت میں قوت میں زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، اور کہتے تھے من اشد منا قوتا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ قوم عاد کہا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو قوم عاد کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام نے کس طرح مکالمہ کیا، کیا باتیں ہوئی، کس طرح ان کو دعوت دی، تبلیغ کی، اور ان کے بھی ایک ہود علیہ السلام پیغمبر رسول تھے، اعتراضات کیا کرتے تھے، کیوں نہیں مانتے تھے، وجہ کیا تھی، پورا قرآن مجید جو ہے پورا نقشہ کھینچتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی سچا تمہارا معبود نہیں، افلا تتقون، اس سے ڈر جاؤ۔ اب جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیشہ قوموں کے سردار جو ہوتے ہیں وہ رکاوٹ بنتے ہیں اور مختلف قسم کے اعتراضات اور شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں وقال الملأ الذین کفروا من قوم، قوم کے کافر جو تھے سردار، انہوں نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو سوچ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی یعنی ہم آپ کو عقل مند سمجھتے ہی نہیں ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جو انبیاء اور رسول آتے ان کے ماننے والے غریب طبقے سے ہوتے اور ان کے پاس اتنا دنیا کی مال اور دولت، اکثر انبیاء کے ساتھ ایسا ہی تھا۔ تو ہود علیہ السلام فرمانے لگے قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، میں بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہا، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں ناصح بھی ہوں تمہارے لیے اور امین بھی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور امین بھی ہوں۔ اور حود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سنیں، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں یہ بات حیران کرتی ہے، اس بات پر تم پریشان ہو، حیران ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک آدمی کو نبوت اور رسالت دے دی، اس بات پر تم پر حیران ہوتے ہو کہ اس کو نبوت اور رسالت مل گئی، باقی قوم کے جو بڑے بڑے سردار اور پنڈت ان کو تو نہیں ملی، اس بات پر تم حیران ہوتے ہو، اللہ کی تو مرضی ہے جس کو نبوت اور رسالت دے دے۔ تو فرماتے ہیں عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء، حود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پیغمبر اور رسول یعنی میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، اور یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد تمہیں اپنا جانشین مقرر کیا زمین پہ، اس بات کو بھول گئے ہو، اور پھر من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا، حود علیہ السلام فرماتے ہیں تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی قوتیں عطا فرمائی، اپنا قد اور اپنی جسامت اور طاقت اور قوت اور افرادی محنت، دنیا کے اندر نعمتیں ساری چیزیں تو دی تمہیں، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو۔ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہی اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر یہ احساس اور اعتراف پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کس نے دی؟ وہ اللہ نے دی۔ اگر انسان یہ کہے کہ میرا ساری کی ساری دنیا کے اوپر جو نعمتیں ہیں وہ میری محنت، وہ میری عقل مندی، میری صبح شام کے وہ کام کاج، اور میں عقل مند اور میں فلاں فلاں فلاں، سارا کریڈٹ جو کہ اپنے آپ کو دے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہیں مانتا، وہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک بھی نہیں سکتا، کیونکہ نعمتوں کا اعتراف ہی نہیں کر رہا۔ ایک بیٹا جو ہے اپنے والد کو یہ کہے کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، میں نے تو اپنی دنیا اپنی محنت سے بنائی ہے، آپ کے پاس کیا تھا؟ ہاں جی، تو والدین وہ والدین کی عزت کیسے نہیں کر سکتا نا، ممکن ہے، کیونکہ وہ اعتراف ہی نہیں کر رہا کہ میرے والدین نے میرے لیے کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی ارشاد فرمایا نا توحید، اس کے بعد والدین کا ذکر کیا، اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن انسان کے، کیونکہ پیدا ہونے کے بعد کون سنبھالتا ہے؟ والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا خیال کرو، ان کے احسان مند رہو۔ اور ایک بات یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ قیامت کے روز ہر انسان، یعنی انسان جو قیامت کے روز موجود ہوں گے، ابھی ان کے جنت اور دوزخ کا حساب نہیں ہوا ہوگا، تو انسان خواہش کرے گا کہ اے اللہ مجھ سے دنیا آسمان کے سارے خزانے لے لے، مجھے بچا دے۔ خزانوں کے بعد پھر کہے گا اے اللہ پوری دنیا کو عذاب دے، مجھے
کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا، اپنا پرایا چھوٹا بڑا سب کو عذاب دے، مجھے میرے بیوی بچوں کو عذاب دے دے مجھے، یعنی اپنی انسان کو ایسی لگی ہوگی کہ اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں کرے گا، لیکن وہ کہے گا میرے رشتہ دار، میرے فلاں فلاں اخیق، میری بیوی بچے سب کو عذاب دے مجھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جرأت ہی نہیں دیں گے کہ وہ ماں باپ کا ذکر کر سکے، اے اللہ ان کو عذاب دے مجھے، یہ اس کی زبان پر جرأت نہیں ہوگی، وہ نہیں بول سکے گا اور نہیں کہے گا کہ اے اللہ میرے ماں باپ کو عذاب دے مجھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ والدین کا جو احسان اولاد کے اوپر ہے وہ تو انسان اولاد اتار ہی نہیں سکتی ہے، تو بیوی بچے باقی خاندان رشتے پوری دنیا کا کہہ ڈالے گا انسان، اے اللہ اس کو بھی دے دے عذاب، اس کو بھی، لیکن اس کے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات آنے ہی نہیں دے دی۔ یہ بات ضرور ہے قیامت کے روز ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِي وَأَخِي، ماں سے باپ سے ہر بندہ بھاگے گا، بھاگنے سے بھی میں بچ جاؤں، ٹھیک ہے، خاوند سے بیوی سے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا کہ میں بچ جاؤں، اور ہر بندہ اپنے اپنے، لیکن جب مسئلہ یہ آئے گا کہ اللہ اس کو عذاب دے مجھے بچا، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں ماں باپ کا آنے ہی نہیں دے گا۔ پھر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ تعالیٰ تو والدین کو اف بھی نہیں کہنے دیتا، تو یہ تو مطلب والدین ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات تو اس سے بھی بڑے ہیں، والدین دیے تو کس نے؟ اللہ نے، اللہ تعالیٰ جن والدین کو اف نہیں کہنے دیتا وہ نعمت کس نے دی؟ وہ تو اللہ، وہ بھی اللہ نے دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور والدین نہ دیتا تو انسان اس کی دیکھ بھال کہاں سے؟ انسان صرف یہ دیکھ لے آج کی جو جدید دنیا میں مغرب میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں، یعنی نکاح والا سسٹم تو ہے نہیں نا، وہاں ختم ہے۔ اب وہاں پہ مطلب ایک عورت نے اگر جنم دینا ہے بچے کو، اس کے پاس نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، وہ تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو صبر ہی نہیں ہے، خامد بھی نہیں ہے اس کی دیکھ بھال، اکیلی ایک عورت، اور وہ بھی اس بچے سے جان چھڑواتی ہے، کیوں؟ کیسے اس کی دیکھ بھال کرے اکیلی عورت؟ اور پھر والدین پھر رحمت ہیں، نعمت ہیں کہ نہیں؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر والدین کو پابند کر دیا، حولین کاملین، 2 سال مکمل اس کو دودھ پلاؤ۔ اب سارے انسانوں کو پتہ ہے کہ اگر بچہ 2 سال دودھ نہ پیے، دودھ مکمل نہ پیے، تو پوری زندگی اس کی صحت جو ہے وہ صحت مند ہو ہی نہیں سکتا، جو کمی دودھ میں رہے گی وہ پوری زندگی بڑھاپے تک رہے گی۔ والدین نعمت ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات تو اس سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد محمود علیہ السلام نے ارشاد فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو تو یاد کرو، اللہ کے احسانات کیا ہیں تمہارے اوپر، وہ سارے احسانات تم سمجھو گے، احساسات پیدا ہوں گے، دل اور دماغ کے اندر یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر احسانات کیا ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہم زندگی گزار سکیں گے، اللہ نہ چاہے تو ہم اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتے۔ انسان کوشش کرے مرنے کی، خودکشی کرنے کی، کر سکتا ہے نہ، جب تک اللہ کی مرضی نہیں آئے گی مر بھی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے کیوں نہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہ ہو؟ اس سے بڑھ کر انسان کے اوپر نعمتوں کی بارش کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، اور انسان کی یہ طاقت بھی نہیں ہے، تو پھر انسان اللہ سے دور کیوں؟ حود علیہ السلام فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو تو یاد کرو، کتنے احسانات تمہارے اوپر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، کہتے ہیں اے حود تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ ہم
اپنے ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا کون کرتے تھے؟ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم ان کو چھوڑ دیں۔ انسانوں کے لیے حق کو سمجھنا، حق کے سمجھنے میں بڑی رکاوٹیں کیا ہیں؟ ایک تو تعصب ہے۔ کیا ہے؟ تعصب۔ تعصب کسی کا بھی ہو، ملک کا ہو، قوم کا ہو، اپنے گروہ کا ہو، وطن، رنگ، نسل کا ہو، یہ چیز اتنی بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح کیوں ہے؟ کیونکہ میرے ملک والوں نے کہی۔ یہ بات صحیح کیوں؟ میرے گروپ نے کہی۔ دوسرا ہے ہی غلط کیوں؟ کیونکہ وہ میرے گروپ کا نہیں ہے۔ یعنی ہم حق اور سچ کا جو پیمانہ ہے، یا تو شخصیات کو بناتے ہیں، یا ملک کو بناتے ہیں، یا رنگ اور نسل کو بناتے ہیں، یا قوم اور اپنے سردار کو بناتے ہیں، تو پھر حق سمجھ آئے گا کہاں سے؟ پھر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں جتنی بھی قومیں گزری ہیں وہ یہی کہتے تھے وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا پایا۔ تو یہ بڑی رکاوٹ ہے دنیا میں، انسان حق نہیں سمجھ سکتا جب تک تعصبات کو اور ان کی دیواروں کو انسان گرا نہ دے۔ آج آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ بھی وہ ہمارے گروپ والا صحیح ہے، بھی دوسرا کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ہمارا گروپ کا نہیں۔ یہ کوئی معیار، یہ معیار نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ ہم انسان جانتے ہیں کسی بھی انسان کے پاس مکمل شریعت کا علم نہیں۔ یہ بات لکھ لیں، چاہے کمپیوٹر آ گیا ہے، ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں، انسائکلوپیڈیا بن گیا ہے، شریعت ساری کے ساری مطلب جمع کتابوں میں، پھر بھی اس کے باوجود ایک عالم دین کے پاس پوری شریعت، ائمہ کے پاس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 40 سوال آئے۔ یمن سے لوگ گئے، ایک گروہ گیا، انہوں نے 40 سوال کیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں آتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری یا دوسرے صحابی تھے، حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ، دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے 3 مرتبہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں ملا، وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کون تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو وہ چلے کیوں گئے؟ تو ان کو جب واپس بلایا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر فرمانے لگے ہر بات کو تم حدیث بنا لیتے ہو، اگر گواہ نہ ملے تو کوڑے مار۔ کتنی احتیاط ہے صحابہ کی۔ تو 2 گواہ ملے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ بات تسلیم کی کہ ایسی حدیث موجود ہے، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت عمر کو اس حدیث کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک لمبی تفصیل، پوری ایک لسٹ ہے، یعنی ایک مکمل ہم کہیں کہ پوری کی پوری شریعت ایک عالم دین کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کو ہمیشہ دلیل کی عزت کرنی چاہیے، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ایک معتدل مزاج ہے مسلمان کا۔ یہ مسلمان کبھی نہ کہے کہ میرا گروپ ہے تو ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات بعض مسائل میں کسی کے پاس، بعض مسائل میں کسی کے پاس، کوئی اپنی بات میں سچا، کوئی دوسری میں، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، دنیا میں ممکن ہے۔ یہ تعصب ہے نا، میں اپنے سارے گروہ کو کیا کہوں یہ پاکیزہ، یہ سچ، اور دوسرے سنو بھی نہ، دیکھو بھی نہ، اور جب بھی بات آئے کہ میرا گروپ نہیں، غلط ہے، یہ بات کیسی ہوگی؟ یہ صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ آگے دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آنے والا، انتظار کرو۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں تم میرے ساتھ ان ناموں کے متعلق جھگڑتے ہو، ان
ناموں کے متعلق مجھ سے جھگڑتے ہو اور ان ناموں کی تم عبادت کرتے ہو، ان ناموں کو جن کو تم نے معبود بنایا ہوا، اللہ نے وہ نام رکھے، تم نے خود رکھے۔ مثلا تمہارے معبودوں کا نام ود، سوا، یغوث، یعوق، وہ نوح علیہ السلام کے 5 کون تھے؟ نیک آدمی تھے۔ اب ہود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں اپنے معبودوں کے، کیا رکھے ہوئے ہیں؟ یہ نام ہود علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے رکھے، اللہ نے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے رکھے، اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، وہ پیدا ہوا، ماں باپ نے نام رکھا، یہ تو تم نے نام رکھے، اللہ نے تو بتایا نہیں، وہ تو مخلوق ہے، معبود تو ہے نہیں، تو پھر اللہ نے دلیل تو نازل۔ یعنی ایسے نام اور اسماء جو تمہارے معبود ہیں، سمیتموہا، تم نے نام رکھے، مطلب یہ جن کو تم پوجتے ہو، اگر اس کا نام یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، ود ہے، سوا ہے، جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وہ تو نیک لوگ تھے، ان کا ایک باپ تھا، ایک ماں تھی، اور اس باپ اور ماں نے کیا نام رکھا؟ ود، سوا، یعوق، وہ مر گئے اور صدیاں گزر گئی، پھر تم نے ان لوگوں کو اپنا کیا بنا لیا؟ معبود۔ مطلب انسانوں نے نام رکھے، وہ انسان تھے، چلتے پھرتے تھے، معبود نہیں تھے، تم نے اپنا ان کو معبود بنا لیا۔ تو ان ناموں کے متعلق مجھ سے جھگڑتے ہو کہ یہ ہمارے معبود ہیں، میں تو ان کو مخلوق سمجھتا ہوں، معبود ہے نہیں۔ اگر معبود ہوتے اللہ تعالیٰ ان کا نام رکھتا، مخلوق کب رکھتی؟ جب ہیں ہی مخلوق تو خالق تو ہو نہیں سکتے، پھر عبادت ان کی کیوں کرتے ہو؟ بات ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ پھر کیا کہنے لگے؟ حضرت ہود علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے برابر ہے، ہمارے لیے۔ تو یعنی ایک بالکل واضح بات تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا جن ناموں کے متعلق مجھ سے جھگڑتے ہو وہ نام تم نے رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی کہ وہ تمہارے معبود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قوم کی جڑ ہی کاٹ دی۔ کیا جڑ ہی کاٹ دی۔ آگے دوسری آیت کے اندر حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں قالوا یا ہود، قوم نے کہا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارک آلہتنا، اے ہود ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ واضح دلیل بھی نہیں ہے، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ آپ پر ہم ایمان لانے والے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے آپ پر سحر کر دیا، جادو کر دیا، جس کی وجہ سے آپ یہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، بے عقلی والی باتیں کر رہے ہیں، بھی سارے معبودوں کو چھوڑو، ایک خالق کی عبادت کرو۔ ہمیں ایسے لگتا ہے جو تم نے ہمارے معبودوں کی گستاخی کی اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ، اس وجہ سے آپ کو کیا ہوا؟ یہ دماغ پر کچھ اثر ہے۔ اب یہ چیز تمام انبیاء کو قومیں کہتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہیں کہا۔ کیوں کہا؟ اچھا کہتے کیوں تھے؟ اس وجہ سے کہ جو پیغمبر اور نبی اور رسول آتا اس امت اور قوم میں ایک بہت وقت گزر چکا ہوتا، صدی، 2 صدی، 3 صدی، وہ ساری نسلیں ایک ہی بات سمجھتی سنتی، ہمارا معبود یہ، بت معبود فلاں 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 فلاں۔ جب ایک نئی بات آ گئی، نبی اور رسول آ گئے، اس نے کہا کہ یہ سارا غلط ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسے غلط ہے؟ یہ تو صدیوں سے کام چلا آ رہا ہے، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ آپ کا کچھ مسئلہ اور پرابلم ہے۔ تو انبیاء اور رسول جو تھے وہ تو دلائل دیتے تھے بھی انسان اور مخلوق معبود نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بھی کہا ہود علیہ السلام کو کہ یہ ہمارے معبودوں کا مسئلہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے آپ کا دماغی توازن جو صحیح نہیں ہے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آصف زدہ آج بھی آپ دیکھیں وہ مسئلہ ایسے ہی بنا ہوا ہے، آپ کسی مزار پہ یا کہیں بھی جائیں، جو احترام وہاں ہوتا ہے نا مخلوق کا، مسجد میں بھی ہم ویسا احترام نہیں کرتے، ہم حرمین کا بھی ویسے احترام نہیں کرتے۔ حرمین میں جا کے ایک مسلمان کو جو کرنا ہے وہ سیلفی تو نہیں نہ بنانی، ویڈیو کیمرے لگا کے وہ ساری پکچر وغیرہ تو نہیں نہ لینی ہوتی، حرم ہے، تصویر ہے ہی حرام،
یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ، تفریح گاہ، لیکن ہم وہ سارے کام وہاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن مزار پر جا کر دیکھیں کہ کتنا ادب ہوتا ہے، وہاں کوئی اگر چیز تقسیم کی جا رہی تو اس کو پتہ نہیں کتنی تبرک متبرک اور پتہ نہیں کتنے بابر، وہ مخلوق کی سونے کی جگہ مخلوق ہے وہاں ساری کی ساری، اور جس سے وہ مدد لیتے ہیں جو مانتے ہیں وہ مخلوق ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے، وہاں دیکھیں تعظیم کتنے، وہاں دیکھیں یہ کیا ہے، انسانوں میں انسانوں کی محبت اس حد تک گھر کر جاتی ہے کہ وہ، ہم نے تو دیکھا بعض لوگ جاتے سیدھے آتے الٹے پاؤں ہیں، لیکن بیت اللہ میں آپ نے کبھی دیکھا ایسی تعظیم؟ نہ، ایسے نہیں ہوگی۔ وہاں مسجد میں آپ نے دیکھی، چلو بیت اللہ مسجد میں نہیں ہو، مسجد میں آئیں گے تو وہ ٹونے گھنٹیاں ساری ٹن ٹن کہیں سے کدھر آ رہی تھیں کدھر، وہ پھر نماز میں جو بندہ کھڑا ہے وہ بند بھی نہیں کرتا، کس وجہ سے؟ وہ یہ سوچتا ہے میری نماز خراب ہو جائے گی، بھی خراب نہیں ہوگی، اس کو نکالو بند کرو، اس کی وجہ سے دوسروں کی نمازیں خراب ہو گئی۔ وہ کہتا ہے ہاتھ ڈالوں گا، پھر اس کو کہتے ہیں یہ تو فرض نماز ہے تو کیا ہو جائے گی، یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ صحیح یہ ہے کہ بجے تو اس کو نکالو، اس کو بند کرو، پھر جیب میں ڈالو، پھر نماز پڑھو، نماز اس سے ٹوٹتی نہیں ہے۔ لیکن نماز کی حالت میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ موبائل کو نکالو، اس کو فوراً بند کرو، لیکن مسجد کے اندر ہمارا بند۔ اور پھر حمام میں دیکھیں، حمام میں اکثر وہ ٹونے بجتی ہیں جو قرآن پر حدیث پر نعت اللہ کا ذکر، اور وہاں وہ بج رہی ہوتی ہیں۔ کتنا الٹا نظام ہے کہ حالانکہ تو مسجد میں بندہ جائے بند کرے، حمام میں جائے تو بند کرے، اور پھر حرم میں یہاں جا کے ادب و احترام کا تقاضا ہے وہ جا کے دیکھے کہ یہاں انبیاء، سارے انبیاء مطلب انہوں نے طواف کیا، حج، ساری چیزیں اکثر انبیاء نے، تو وہاں یہ ساری تاریخ ہے، بندہ وہاں عبرت حاصل کرے۔ لیکن وہاں سب سے پہلے ہماری پکچرائز اور دوسری چیزیں سارے کام ہوں گے، لیکن اصل جو کام ہے جو ہم نے وہاں سے جو لینا ہوتا ہے کہ ہم خشیت، احترام، تقدس، تاریخ، عبرت وہ حاصل کر کے آتے، وہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری جگہ مخلوق کے جو آستانے اور ان کی جو جگہ ہیں وہاں دیکھیں، آپ وہاں تھوڑی سی گستاخی ان کے مطابق کر کے دیکھیں، اگر آپ وہاں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے نا، آپ تھوڑا اس پر اعتراض کر کے دیکھیں کہ اشد کیا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مخلوق کی محبت ہے انسان کے سینے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی محبت اور اس کا احترام، وہ اتنا نہیں ہوتا۔ تو وہ ڈرا آج کا ہمیں بھی مخلوق جو ہے ایسے ہی ڈراتی ہیں کہ اگر آپ نے یہاں کوئی غلط کام کیا کہ آپ کی آنکھ نکل جائے گی، بازو ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ مخلوق سے ڈراتے ہیں، اللہ کا خوف اور ڈر ہے ہی نہیں۔ اور وہ لوگ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اکثر یعنی جگہوں پہ نمازیں بھی نہیں ہوتی، پھر بھی اتنی عزت، احترام اور لوگوں کا سفر کرنا اور جانا اور پتہ نہیں اعتقادات اور اتنی ساری چیزیں ہیں۔ تو انسان گمراہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، استحکامات نہیں ہوں گی تو کیا ہوگی، در در پہ سجدے نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، ذلت اور رسوائی انسان کے حصے میں نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ جب اللہ کو انسان چھوڑ دے، خالق اور مالک کو چھوڑ دے، انسان سے اتنی محبتیں اور امیدیں وابستہ کر لے تو پھر زندگی کے حالات کب ٹھیک ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس قوم نے کہا اللہ ترا کا بعض آلہتنا بسو، ہمارے معبود کو ایسا مسئلہ کوئی ہو گیا ہے کچھ تمہیں۔ تو حود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، حود علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی، تم سمجھتے نہیں ہو لیکن تمہارا بھی وہ رب ہے میرا بھی رب ہے، میں اس پر توکل کرتا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کے متعلق آپ نے سنا، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا جو تمہیں کرنا ہے کرو، اور میرا اعتماد اور بھروسہ اور یقین کس پر ہے؟ اللہ پر۔ اور یہ کھلا چیلنج کر دیا ان کو کہ ساری مخلوق کو جمع کر لو، معبودوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، یعنی آپ کے قریب والے، دور والے، سارے جو کرنا ہے تم میرا کر سکتے ہو، بگاڑ لو، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ جَاحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ عاد قوم ہے جس نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اب سنیں، انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، وَعَصَوْا رُسُلَهُ،
وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر سرکش متکبر کے حکم کی پیروی کی انہوں نے. سرکش متکبر انسانوں کے احکام مانتے تھے، ان کا حکم مانتے تھے، خالق کی بات. آج دنیا میں دیکھیں جو ہمارا وڈیرا ہے یہ جو کہے گا بس خلاص، کیا مولوی صاحب کی بات سنیں، کیا قرآن کی، کیا حدیث، کیا نبوت، کیا شریعت، کچھ نہیں. ہمارا جو وڈیرا کہے گا وہی بات آخر. ہمارا جو ایم این اے ہمارے حلقے کا کہے گا وہی، ایم پی جو کہے گا وہی. وہ یعنی جو سردار انسانوں کی جو سرداری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جبار بھی، ظالم بھی ہیں، متکبر بھی ہیں، ان کی بات مانتے ہیں مخلوق کی، لیکن اپنے خالق کی بات خالق نہیں مانتے. اور ایسا ہی ہے دنیا کے اندر. انبیاء آئے ہی اس وجہ سے تھے کہ انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکالیں. مخلوق کی عبادت نہیں ہوتی، کس کی ہوتی ہے؟ خالق کی. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ، ان کی ہر بات مانتے ہیں. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی وہ ملعون ہے. کون؟ قوم عاد. اور آخرت کے اندر بھی ملعون، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے دنیا میں بھی. اور یعنی دنیا میں اس طرح کہ جب بھی اس قوم عاد کا ذکر ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی تھی، نہیں، بلکہ ان کا تذکرہ اس طرح ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے کیا ہے؟ مردود ہے. آگے دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہی بات جو تمام دوسری آپ نے پہلے سنی، پہلی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی، تو انہوں نے بھی وہی بات کی. کہتے ہیں جو وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرہ، جو اس قوم کے سردار تھے وہ آخرت کو جھٹلاتے تھے، آخرت کو جھٹلاتے تھے. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا کے اندر ان کو نعمتوں سے نوازا ہوا تھا. کن کو؟ سرداروں کو. سرداروں کو دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہوا تھا. اور آج مطلب انسان دیکھے تو دنیا میں اکثر الا ماشاءاللہ جس پر اللہ کی رحمت ہو، جب نعمتیں بہت زیادہ ہوں تو انسان جو ہے غفلت کا شکار بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر تکبر والے جراثیم زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ آخرت کو بھی جھٹلاتے تھے اور ہم نے دنیا میں نعمتیں بھی دی، کیا کہتے تھے؟ الا بشر مثلکم یاکل کما تاکلون من ویشرب مما تشربون. وہ کہنے لگے سردار جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، جس طرح ہم پیتے ہیں یہ بھی وہاں سے پیتے. حود علیہ السلام تو وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اپنے جیسے ایک انسان کی اگر تم نے پیروی اتباع کر لی، مان لیا، پھر کیا ہوگا؟ انکم اذا لخاسرون، تو پھر خسارہ تمہارا مقدر ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سردار پنڈت پوپ، جو بڑے بڑے سردار قوم کے، کہ بھئی یہ تمہارے طرح ایک انسان ہے، چلتا پھرتا کھاتا پیتا جس طرح ہم. نبی اور رسول جو ہے وہ کوئی ایسی مطلب ایک عجوبہ چیز ہو جس پر ہم ایمان لیں. ہماری طرح کا انسان کیسے نبی اور رسول بن سکتا ہے؟ تو انسان کی ایک فطرت ہے، جب عجائب و غرائب چیزیں دیکھتا ہے نا تو پھر کہتا ہے ہاں یہ جو چیز ہے یہ بڑی زبردست ہے. مثلا اب کسی جگہ پہ کسی ٹماٹر پہ اللہ کا نام لکھا ہوگا، دنیا ساری بھاگ جاتی وہاں دیکھنے کے لیے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، تم کیا کرتے ہو دنیا میں؟ کیا صرف ان مسلمان کا یہی کام رہ گیا؟ درخت دیکھا، لفظ اللہ بن، وہ ماشاءاللہ تصویریں فلاں 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 سارا کچھ. بھی دنیا میں تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی اتنی عظمت تیرے دل میں ہے کہ نماز کا پابند ہے، تو حرام کو چھوڑا، تم نے حلال کو اختیار کیا. تیری زندگی کیا ہے؟ اسلام صرف اس لیے تو نہیں، ہم دیکھا چاند پہ دیکھا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور سارے وہاں جمع ہو گئے جو تصویریں لے رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر کر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ عجائب و غرائب دیکھنے میں بس دنیا وہاں لگی ہے. لیکن ایسا اسی طرح دوسرے جو اولیاء اور اس قسم کے، ان کے پیچھے ساری پیچھے سٹوریاں ہوتی ہیں، عجیب و غریب سٹوری. جب تک سٹوری نہیں وہ بابا بن ہی نہیں سکتا. بابا
سٹوری ہونی چاہیے اور سٹوری بنانے والے بھی ساتھ ہونے چاہیے. اگر نہیں تو پھر بات بنے گی نہیں, کیونکہ حق اور سچ جو ہے وہ واضح بولتا ہے, انسانوں کو پتہ چلتا ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین صدیق کیوں کہتے تھے نبوت سے پہلے؟ کیونکہ حق اور سچ تھا, وہ دیکھ رہے تھے اپنے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا, ساری سیرت اور تھی. لیکن جو جھوٹا آدمی ہے وہ 4-5 آدمی ہوں گے, سٹوریاں بتائیں گے لوگوں کو یہ ایسا ایسا ایسا. جب انسان عجائب و غریب سنتے دیکھتے ہیں تو پھر گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اس کے متبع ہو جاتے ہیں. لیکن حق اور سچ اس چیز سے یعنی منزہ ہے, اور حق اور سچ بولنے والا انسان اس کی اگر سیرت اور اس کا کردار وہ کبھی بتائے گا نہیں کہ میں ایسا ہوں, اس کا عمل بتاتا ہے, اس کی زندگی بتاتی ہے, اس کے معاملات بتاتے ہیں, اس کے کردار لیل و نہار بتاتے ہیں. اس کو کسی انسان کی ڈیوٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح آپ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق سنا, انہوں نے بھی یہ دعوے کیے. وہ کہتے تھے, مشرکین مکہ بھی کہتے تھے بھی پہاڑ سونا بن جائے, باغات پتھر پہاڑوں سے چشمے نکل پڑے, اللہ تعالیٰ آ جائے. یہ عجائب و غرائب جو ہیں یہ اسلام اور شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے. مزاج یہ ہے کہ تم پرکھو, دیکھو, سچ ہے, حق ہے, اس کی اتباع کرو, اس کے سامنے سر جھکا دو. تو کہتے ہو سردار کہنے لگے یہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے, تم اس کی بات کو ہرگز تسلیم نہ کرو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ہود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا دوسری آیت آخر میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام انسانوں کی پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا. یہ بڑی زبردست آیت ہے, اس کو ذرا سمجھو. فرماتے ہیں انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ اور یقین کرتا ہوں. اور فرماتے ہیں ما من دابۃ, زمین پر جو بھی زیرو چیز یا چوپائے ہیں, الا هو آخذ بناصیتها, اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی کو پکڑا ہوا ہے. پیشانی کو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشانی یہ ہے نا سر کا فرنٹ حصہ, اس کو پیشانی بولتے ہیں. تو کیا مطلب اس پیشانی کا؟ پیشانی جو یہ جو جگہ ہے یہ انسان کے سوچنے کا مرکز اور محور ہے. انسان جو بھی سوچتا اور فیصلے کرتا ہے یہاں سے آرڈر جاتا ہے سارے اعضاء کو. یہاں سے کیا جاتا ہے؟ یہاں سے آرڈر جاتا ہے انسان کی ساری سوچنے کی صلاحیت ادھر ہی ہے, اور یہ آرڈر دیتا ہے سارے اعضاء کو. پھر اعضاء جو ہیں کام کرتے ہیں اور سوچتے, سارا کام جو ہے انسان کی باڈی ویسے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر پیشانی یعنی انسان جو سوچتا ہے اس کی سوچ کا جو مرکز اور محور ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے اختیار سے, اپنی مرضی سے اس سوچ کو میرے سامنے چکا. سجدہ کرتے ہیں کس پر؟ پیشانی پہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوچ کا کیا ہے؟ یہ مرکز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعتراف کر کے اپنی مرضی سے میرے سامنے کیا کر. ویسے تو میرے ہاتھ میں ہے نا, لیکن میں نے تجھے اختیار دیا میری نعمتوں کو پہچان کر کے, احسانات کو پہچان کر کے, حق اور سچ کو پہچان کر کے, اب اس پیشانی کو, اپنی سوچ کو میرے سامنے کیا کر, جھکا دے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اعتراف کر کے اے اللہ تو خالق ہے, میں مخلوق. ہم یہ پیشانی اس وجہ سے زمین پر جھکاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. ہماری سوچ میں یہ اعتراف ہوتا ہے اے اللہ تو ہمارا خالق, میں تیری مخلوق, تو معبود میں عابد, تو رازق میں مرزوق, تو مالک میں مملوک, تو خالق میں مخلوق. سجدہ میں اس وجہ سے کرتا ہوں. اب ایک انسان اگر اس پیشانی کو مخلوق کے سامنے جا کر سر ٹیکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مخلوق کو کچھ سمجھنے لگا ہے, جس وجہ سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت صفات کے اندر انسان کو ملاتا ہے. ہود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہر مخلوق کی کیا ہے؟ پیشانی. یعنی یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جو اختیار دیا
اس اختیار کو سوچ سمجھ کے، یہ نہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہ ہو میں مسلمان کیوں ہوں، نماز کیوں پڑھتا ہوں، عبادت کیوں کرتا ہوں، میں مولوی نہیں بنتا، خلاص لوگ باتیں کرتے ہیں. سوچ سمجھ کے اپنے، تمہیں پتہ ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، عبادت کرو تو خوشی محسوس ہو. کیوں؟ اس وقت ہوگی جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں مخلوق ہوں، دنیا میں آیا کس وجہ سے، میں نے مرنا ہے، حساب دینا ہے، میرا ایک خالق اور مالک ہے، مجھے زندگی کا پورا ایک طریقہ بتایا قرآن اور حدیث کے اندر. اب میں اس سے باہر جاؤں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری وفا نہیں ہے. تو بندہ جو مسلمان پھر اس طرح آتا ہے تو جو نیکی کرے گا خوشی محسوس کرے گا، جب گناہ کرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی. خوشی کرے گا تو نیکی کرے گا تو خوشی، اور گناہ کرے گا تو تکلیف. یہ اس وقت پیدا ہوگی سوچ جب مسلمان کو پورے کا پورا ادراک ہو کہ میں دنیا کے اندر کیوں آیا، میرا خالق اور مالک کون ہے، میں عبادت کیوں کرتا ہوں. جب یہ چیز اس کے سامنے واضح ہوگی تو پھر ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوتا. لوگ مجھے مولوی کہیں گے، مجھے لوگ یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، یہ تو مطلب چھوٹی موٹی باتیں. کیا انسان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے مرنا اور جینا ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.